فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا یہ عام نماز کی طرح پڑھی جاتی ہے یا اس کا طریقہ مختلف ہے؟ عید کی نماز میں کل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ یہ خطبے سے پہلے پڑھی جاتی ہے یا خطبے کے بعد پڑھی جائے گی؟ عید کی نماز میں کل 2 رکعتیں ہیں، چاہے وہ عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر فصلی رکعتین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے نکلے تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھی۔ بخاری کتاب العیدین کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو گویا یہ نماز کل 2 رکعتوں پر مشتمل ہے۔ اچھا، یہ نماز پڑھی کب جائے گی؟ خطبے سے پہلے پڑھی جائے گی یا بعد میں پڑھی جائے گی؟ اس کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ آپ نے یہ نماز کب پڑھنی ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اِنَّا أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَن نُصَلِّيَ۔ اس دن ہم سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ پہلے نماز کی ادائیگی ہوگی۔ کیا بات ثابت ہوئی؟ یعنی خطبے سے پہلے پہلا کام ہم نماز پڑھیں گے، خطبہ اس کے بعد ہوگا۔ دوسری اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، عید الاضحیٰ کے دن بھی اور عید الفطر کے دن بھی آپ سب سے پہلے نماز پڑھاتے تھے، اس کے بعد لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، خطبہ دینے کے لیے وعظ و نصیحت کرتے تھے اور صدقے کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو کیا بات ثابت ہوئی؟ سب سے پہلے نماز کی ادائیگی ہوگی، خطبہ اس کے بعد ہوگا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ پہلے خطبہ دیتے ہیں اور اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ تو سنت طریقہ کیا ہے؟ پہلے نماز کی ادائیگی ہوگی اور خطبہ اس کے بعد دیا جائے گا۔ اچھا، اس کا طریقہ پڑھنے کا کیا ہے؟ عام معمول کی 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی، فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے اندر تکبیرات کچھ زائد کر دی گئی ہیں۔ وہ تکبیرات کیسے پڑھنی ہے، کہاں پڑھنی ہے، وہ بھی آقا علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی العیدین فی الاولی 7 قبل القراء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ 7 تکبیریں پڑھتے تھے پہلی رکعت میں قرات سے پہلے، وفی الآخرۃ 5 قبل القراء، اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیرات کہا کرتے تھے۔ ابو داود کے اندر صحیح حدیث موجود ہے۔ تو گویا طریقہ کیا ہوا کہ ہم نے جیسے ہی تکبیر کہہ کے نماز شروع کرنی ہے، اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، نماز شروع کرنے والی دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہنی ہے آرام سے ٹھہر کے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد دوسری ہم نے قرات کرنی ہے۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو جیسے ہی ہم نے کھڑے ہونا ہے، آرام سے ٹھہر کے 5 تکبیرات ہم نے کہنی ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور اس کے بعد دوسری قرات کی جائے گی۔ یہ ہے سنت طریقہ عید کی نماز کا ادا کرنے کا۔ جو لوگ اس کے علاوہ کریں گے، وہ تکبیرات کم کر دیں گے یا زیادہ کر دیں گے یا وہ قرات کے بعد پڑھیں گے، وہ سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ سنت کا طریقہ یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود کر کے بتایا ہے۔ ابو داود کے اندر صحیح حدیث آقا علیہ السلام کے طریقے کے متعلق موجود ہے کہ آقا علیہ السلام پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد خطبہ دیا جاتا تھا اور خطبے کے بعد پھر دعا کی جاتی تھی۔ اس دعا کی بھی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ عید کی نماز کے بعد جب خطبہ ہوتا ہے اور خطبے کے بعد جو دعا ہوتی ہے، اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حق بات کو سمجھنے کی توفیق دے۔